میرے کریم آقا کس طرح فاروق اعظم نے رائے دی، رب نے قرآن نازل کیا۔ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ رب کا قرآن نازل ہوتا تھا، رب کا پیغام آ جاتا تھا، اور پھر الفاظ بھی وہی سیم الفاظ بھی نازل ہوئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی محبوب بیوی، آپ پہ مشرکین منافقین نے تہمت لگا دی۔ اب تہمت لگی نا، اب مصطفیٰ پریشان ہوئے۔ اب رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جانتے سب کچھ تھے، علم تھا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ اگر تہمت لگے نا کسی بندے پہ، اس کا بھائی گواہی دے، اس کی بہن دے، اس کی بیوی دے، اس کا کوئی رشتہ دار دے، تو اس کی گواہی کو مضبوط نہیں مانا جاتا، اس کو تسلیم نہیں کہتے، اس کا بھائی ہے وہ تو کہے گا میرا بھائی درست ہے، اس کی اپنی بہن ہے وہ تو کہے گا یہ درست ہے، وہ کس طرح کہہ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت خاموشی اختیار کر لی۔ جب خاموشی اختیار کی نا، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر آپ نے بھی یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ فاروق اعظم بولے، آپ نے لفظ وہ پڑھے، الفاظ کیا تھے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آپ نے کہا یہ تو بڑا ان منافقوں نے بہتان باندھا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ پہ، یہ یا رسول اللہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر یہ الفاظ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے، اللہ کریم نے جبریل کو حکم دیا، فرمایا میں چینج نہیں الفاظ کروں گا، فرمایا عمر کی زبان سے نکلے ہیں، فرمایا قیامت تک یہ میں قرآن کا حصہ بناتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے میرے مصطفیٰ میں رب پاک ہو کر گواہی دیتا ہوں یہ ظالموں نے آپ کی بیوی پہ تہمت لگائی ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، عمر نے کہا رب نے ان الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا کر مصطفیٰ کو تسلی دے دی، آپ کیوں نہیں بولے؟ اس لیے کہا کہ میں اگر بولتا ہوں میری گواہی کو لوگ جھٹلا دیں گے، ابو بکر بولتے ہیں جھٹلا دیں گے، کہیں گے یار ہیں میرے علی بولے گواہی دے، جھٹلا دیں گے۔ فرمایا یہ معاملہ ایسا ہے، اس پہ میں بولوں اعتراض کافر کر سکتے ہیں، فرمایا میرا رب ایسا جواب دے گا قیامت تک جو بھی بعد میں بھی کوئی کالا پیدا ہوگا، کوئی چرس پینے والا، کوئی بھنگ پینے والا، کوئی پیدا قیامت تک جو بھی ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ پہ انگلی اٹھانے والا، فرمایا میں رب اسے ایسا جواب دوں گا، ایسا دوں گا قیامت تک سیدہ عائشہ صدیقہ کی طہارت پہ مور لگ جائے گی، کوئی بکواس نہیں کر سکے گا۔ حضرات گرامی فاروق اعظم بے شمار ایسی آیات آپ نے مشورہ دیا۔ جب شراب کا معاملہ مکہ شریف تشریف لائے نا رسول اللہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ شراب اور جوا جو ہے نا، یہ اتنا معاملہ ظلم ہے انسانوں پہ، شراب یہ انسان کا جو دماغ ہے یہ معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور جو جوا ہے یہ مال کو ضائع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اب یہ ادھر عرض کیا، پوچھا گیا، اللہ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا، فرمایا جبریل جا میرے مصطفیٰ سے فرما دے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، فرمایا میرے محبوب کو فرما یہ شراب جوا جو ہے نا یہ معاملات یہ گناہ کے ہیں۔ پھر کسی نے نماز کے اندر اللہ اکبر شراب کی حالت کے اندر ایسا معاملہ ہوا تو اللہ نے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ شراب پہ مکمل پابندی ہو جائے، مکمل۔ اللہ نے فرمایا محبوب
عمر نے یہ خاص ظاہر کی ہے نا پابندی ہو شراب پہ، فرمایا جاؤ ہم نے پوری طرح اس پہ پابندی لگا دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ سارے کام، شراب، جوا، یہ وہ جو جانوروں کا آپس میں لڑاتے تھے، یہ سارے زمانہ جاہلیت کے کام ہے، شیطانی عمل ہیں۔ فرمایا فاجتنبوہ، فرمایا رک جاؤ، لعلکم تفلحون، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی کتنی آیات ہیں جو سیدنا فاروق اعظم نے رائے پیش کی، اللہ نے اس رائے کو قرآن کے اندر بیان کر کے مصطفیٰ کو ارشاد فرما دیا۔ پھر آئیے حدیث پاک، امام حاکم نے اس کو نقل کیا، حضرت ابی بن قعب روایت کرتے ہیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کی عظمت کو میرے رسول نے بیان کیا، میرے کریم نے سیدنا فاروق اعظم کی عظمت بیان کی۔ آپ فرمانے لگے، فرمایا لوگو قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے مصافحہ رب ذوالجلال فرمائے گا، اپنے دستے قدرت سے میرا رب جس سے مصافحہ فرمائے گا، فرمایا وہ فاروق اعظم ہوگا۔ فرمایا پھر سب سے پہلے میں جنت میں جس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جس کو داخل کروں گا وہ بھی فاروق اعظم ہوگا، میرا غلام عمر ہوگا۔ حضرات گرامی، آپ کا مقام، آپ کی عظمتیں وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، ختم نبوت کے موضوع پر بیان کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا، اور میں عمر وہ خصائص والا ہے، خوبیوں والا ہے، اللہ نے جو نبی کے اندر خصائص ہوتے ہیں نا، نبی کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، فرمایا ان ساری خوبیوں کا مظہر اللہ نے فاروق اعظم کو بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو اللہ کریم فاروق اعظم کو نبی بنا کر بھیجتا، حضرت عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ اب یہ عظمت ہے، بڑی احادیث ہیں لیکن وقت ختم ہونے کو ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں فاروق اعظم کا اہل بیت سے کیا تعلق تھا۔ یہ تو چرسی بھنگی جو ہے نا، یہ تو کہتے ہیں دشمنیاں تھی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں ان کا تعلق اہل بیت سے کیا تھا، محبت کیا تھی۔ سبحان اللہ، دور فاروق اعظم ہے، حکومت آپ کی حکومت کا دور ہے۔ حضرت حسن مجتبی حضرت شیر خدا کے لاڈلے ہیں، حسن مجتبی امام حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے آئے ملنے کے لیے حضرت فاروق اعظم کو، جو دروازے پہ آپ کا سیکٹری تھا، گیٹ کیپر تھا، آپ اندر تشریف فرما تھے، اس نے آپ کے بیٹے کو کہا آپ تشریف لے جائیں، آپ امور حکومت کے اندر مصروف ہیں، کوئی حکومتی معاملات ہیں ان میں آپ مصروف ہیں، بعد میں تشریف لے آنا۔ اسی وقت حضرت حسن مجتبی تشریف لے آئے۔ توجہ سے سنیے گا، آپ نے دیکھا، آپ نے کہا نہیں کہ مجھے اندر جانے دیں، میں نے عمر کو ملنا ہے، یہ معاملہ دیکھا کہ وہ سیکٹری آپ کے بیٹے کو واپس موڑ رہا ہے، آپ نے بغیر سوال کیے واپس آ گئے۔ واپس مڑے بعد کے اندر سیکٹری نے بتایا کہ عبداللہ بھی آیا تھا آپ کا صاحبزادہ اور حسن مجتبی بھی تشریف لائے تھے، میں نے انہیں کہا آپ کے بیٹے کو آپ چلے جائیں، آپ امور حکومت میں مصروف ہیں، بیزی ہیں۔ وہ یہ بات سن کے حسن مجتبی، سوال نہیں آپ نے کہا، کوئی بتایا نہیں، خود بخود تشریف لے گئے۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے سیدنا امام حسن مجتبی کو بلایا، فرمایا آپ ہاتھ باندھ کے کہا آپ تشریف لائے تھے، فرمایا عبداللہ کا معاملہ اور ہے، اے حسن مجتبی تیرا معاملہ اور ہے، آپ وہ میرا شہزادہ، آپ مصطفیٰ کے شہزادے، آپ کو کوئی کام تھا تو آپ مجھے حکم کرتے، میں یہ مسند چھوڑ کر آپ کے دروازے پہ حاضر ہو جاتا۔ آپ ایک مرتبہ
मर्तबा मिंबर पे बैठकर हजरत हुसैन को अपनी गोद में बिठाकर, ये उमर फारूक हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, आपने अपनी गोद में सैयदना इमाम हुसैन को बिठाया, बिठाकर आपने पूरी अपनी सामने बैठे असहाब को मुखातब करके क़यामत के आने वाले तमाम मुसलमानों को, चरसियों को मुखातब किया। कहा, ओ हमें हुसैन से जुदा न समझना, फारूक आज़म को हमें इनसे अलहदा न समझना। रब ने जो हमें इज्जतें दी है ना, सुन लो क़यामत तक मुसलमानों, रब ने जो हमें इज्जतें दी है ना, वो सारी की सारी इज्जतें मुस्तफ़ा की आल का सदका है, सारी की सारी इज्जतें मुस्तफ़ा की अहले बैत का सदका है। हजरत ग्रामी शहजादे होते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ये शहजादे थे हजरत उमर बिन खत्ताब के। कई खेल रहे हैं हजरत हुसैन पाक से, खेलते खेलते कोई आपस में थोड़ी बच्चे थे ना, मामला हुआ। इमाम हुसैन शहजादे थे, आपने कहा, ओ तू मेरे साथ झगड़ता है, ओ गुलाम के बेटे, तेरा बाप तो हमारा नौकर है। बच्चे होते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर दौड़ते दौड़ते घर गए, जाकर कहा फारूक आज़म से कि अब्बा जान, हुसैन ने मुझे नौकर कहा, आपको नौकर कहा। कहा कि ओ नौकर के बेटे, हमारे नौकर हो तुम। फारूक आज़म मुस्करा पड़े। आपने फरमाया, बेटा ये सच हुसैन ने कहा है? फरमाया, हाँ अब्बा जान, हुसैन ने कहा है। फरमाया, आपने एक कागज़ दिया, पेंसिल दी, फरमाया जाओ ये हुसैन से लिखवा कर लाओ। अब्बा जान ये लिखवा कर लाऊं? और मैं हाँ। आपने फरमाया, जब मैं उमर दुनिया से जाऊं मेरे कफन में रख देना कि रब की बारगाह जब फरिश्ते कब्र में आएंगे, मैं रब की बारगाह में फरिश्तों से अर्ज करूंगा, मैं आम नहीं हूं, मैं तो हुसैन का नौकर हूं, मैं तो हुसैन का खादम हूं। ये मोहब्बत थी। फिर जब आपने फारस पे हमला किया ना, फारस पे, वहाँ पे आप फातेह बने, आपका लश्कर फातेह बनकर आया, कुछ लोगों को कैदी बना कर लाया गया। उन कैदियों में 3 शहजादियाँ थी।